السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کل ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر نمبر 1 اسٹارٹ کیا ہوا تھا سوشیولوجی کا, انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی, عمرانیات کا تعارف. کل ہم نے اس کی ڈیفینیشنس پڑھی تھی کچھ, اس کا ہم نے اوور ویو میں دیتی ہوں. عمرانیت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا, اس کا کمپیریزن کیا تھا باقی سبجیکٹ کے ساتھ, پولیٹیکل سائنس, سوشل اسٹڈیز, سوشیولوجی کا ہم نے سب کے ساتھ کمپیریزن پڑھا تھا. بعد میں پڑھا تھا بیسکلی سوشیولوجی ہے کیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یہ ورڈ جو لفظ ہے عمرانیات یا سوشیولوجی, یہ کیسے ڈرائیوڈ ہوا, اس کا ماخذ کیا ہے, کہاں سے بنا یہ لفظ. اس کے بعد اب ہم نے کل اس کی ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی WG سمنر کی, اس میں عمرانیت معاشرے کی سائنس ہے. اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں, نیکسٹ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں جو اگلا مفکر ہے اس کے بارے میں, ان کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں سوشیولوجی سے ریلیٹڈ. اب اس میں جو دیکھیں جو جدید عمرانیات ہے اس کا بانی اگست کومٹے ہے. اگست کومٹے کو جو نیو ماڈرن سوشیولوجی ہے اس کا وہ بانی سمجھا جاتا ہے. اب جو نیکسٹ آج ہم نے پڑھنا ہے میکس ویبر. میکس ویبر نے کہا ہے سوشیولوجی از دا اسٹڈی آف سوشل ایکشن, یعنی کہ عمرانیات سماجی عمل کے مطالعے کا نام ہے. سماجی عمل میں کیا ہے, اب ہم اس کے بارے میں وضاحت پڑھتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. اب کیا ہے, معاشرے کا فرد ہوتے ہیں, معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے ہم مل کر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا مطالعہ بھی عمرانیات ہے. یعنی کہ ایک سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور مل جل کے ہم جو بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے وہ کسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے سیاسی لیڈر کی کنونسنگ کریں, نعرے لگائیں, جھنڈے اٹھائیں, جلوس نکالیں, کسی بھاری چیز کو مل کر اٹھائیں, یا کار کی یا رکی ہوئی بس کو مل کر دھکا لگائیں تاکہ اسٹارٹ ہو جائے, یا باہر مدد گاؤں کے لیے سڑک بنائیں. مطلب ہم جو بھی کوئی سوشل ایکٹیویٹی کریں اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنی سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے, یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بیسکلی سماجی عمل یعنی سوشل ایکشن کہا جاتا ہے. تو بیسکلی جو عمرانیات ہے وہ سوشل ایکشن کی اسٹڈی ہے, یعنی کہ سماجی عمل. سماجی عمل میں کچھ بھی آ جاتا ہے. اب جیسے کہ استاد اپنے طلبہ کو پڑھائے, ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرے, یہ سارا کچھ, یہ ساری بیہیویئر کی اسٹڈی ہوتی ہے, جو ان کے سوشل ایکشن کی اسٹڈی ہوتی ہے وہ سوشیولوجی کہلاتی ہے. اب جو نیکسٹ تھا تیما شیف, اس نے عمرانیت کی تعریف کے بارے میں لکھا ہے سوشیولوجی دا سائنس آف مین انٹرڈیپینڈنس, کہ عمرانیات ان افراد کے مطالعے کا علم ہے جو ایک دوسرے کے محتاج ہیں, یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے جنہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب کوئی بھی انسانی سوسائٹی میں اکیلا نہیں رہ سکتا, ہر کسی انسان کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. عمرانیات ان افراد کے مطالعے کا علم ہے جو ایک دوسرے کے محتاج ہے, یعنی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, انہیں اپنی ضروریات, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تعریف نہایت جامع, مطلب اس نے بہت زیادہ وائڈ ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں. اس کا جو ٹاپک ہے کہ اس میں ان افراد کا مطالعہ جو ایک دوسرے کے محتاج ہو. اب کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اگر میں ڈریس پہنا ہے تو ڈریس آسمانوں سے نہیں اترے گا, ہم نے کسی شاپ کیپر سے لینا ہے. اب شاپ کیپر کو بھی ڈریس کسی اور کے پاس چاہیے, یہ ایک لمبی چین چلتی رہتی ہے جس سے یہ ایزیلی ایکسپلین ہو سکتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. اس میں معاشرتی زندگی کے اہم پہلوؤں کو روشن کیا گیا ہے, یعنی کہ لوگ اس حالت میں ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور ایک دوسرے سے مل جل کر اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہوں. ہر فرد کسی نہ کسی رنگ میں معاشرے کے دیگر افراد کا محتاج ہے. دکاندار گاہک کا محتاج ہے, جو گاہک ہے وہ دکاندار کا محتاج ہے. مریض کو ڈاکٹر چاہیے اور ڈاکٹر کو مریض چاہیے. گویا معاشرے کے تمام افراد اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے تعلق سے جو حالات اور واقعات ظہور میں آتے ہیں ان کے مطالعے کا نام عمرانیت. اب جیسے دیکھیں جو پک ہے اس میں انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ ایک ابلاغ عامہ میں ٹیلی ویژن میں شو کیا ہوا ہے. اب معاشرہ ہے, معاشرے میں کیا ہے, معاشرے کے لوگ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, خاندان, مذہب, سیاست, سماجی خدمت, ابلاغ عامہ, معیشت, تعلیم, یعنی کہ ان سب کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے ان کا انہوں نے اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کوئی بھی خاندان کسی اکیلے فرد سے نہیں بن سکتا, اور سیاست مطلب اس سب کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے, ایک دوسرے کے ریلیشن کی, ایک دوسرے کے کوآپریشن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے تبھی. اب فرانسیسی مفکر ڈرخائم کے مطابق اس نے کیا کہا ہوا ہے, سوشیولوجی از دا سائنس آف سوشل انسٹیٹیوشنز,
یعنی کہ جو معاشرتی ادارے ہیں، اب معاشرتی ادارے جو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی تمام ادارے ہیں، جیسے ہمارے خاندان، مذہب، معیشت، سیاست، تفریح وغیرہ، ان سب کے مطالعے کو عمرانیات کہا گیا ہے۔ مختلف ادارے انسانی معاشرے کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی معاشرے کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے ایک ایک عضو یعنی ادارے کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے، فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے اس معاشرے کی تعلیم کیا ہے، اس معاشرے کی معیشت کیا ہے، اس معاشرے کی جو سماجی خدمات ہیں کہ لوگ کس طرح سوشل ویلفیئر کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، وہ ان کی سیاست کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ سارا کچھ یہ ادارے ہیں جو مل کر ہم کسی بھی معاشرے کے مطلب کہ اس معاشرے کی مدد کرتے ہیں، اس معاشرے کو سمجھنے کہ اس معاشرے کا نظام کیسا ہے۔ ٹالکن پرسنس نے عمرانیت کی نہایت واضح تعریف لکھی ہے اس کے مطابق Sociology is the scientific study of structure and function of human groups. کہ جو تمام انسانی گروپ ہیں، عمرانیت وہ علم ہے جو انسانی گروہوں کی ساخت اور ان کے وظائف کا مطالعہ کرتا ہے کہ انسانی گروپ، جو انسان کے گروپ بنتے ہیں، جو ہیومن گروپنگ ہوتی ہے، وہ کس طرح ہوتے ہیں، لوگ آپس میں کس طرح مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ اب آج کے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو جو بہت سارے مفکر ہیں ان کے بارے میں، ان کی جو مختلف آرات ہیں، ان کے ڈیفینیشنز وغیرہ، ان کا ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھایا ہے کہ عمرانیت بیسیکلی ہوتی ہے کہ ایسے کون کون سے اسکوپ ہیں، کون کون سی عمرانیت ہو سکتی ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے عمرانیت کی ابتدا، کہ عمرانیت کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج جو ہم نے اپنا لیکچر کور کیا ہے اس میں جو آپ لوگوں کا لانگ کوسچن بن سکتا ہے اس میں عمرانیت، اب میں اس کو آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کا اس کا لانگ کوسچن آئے گا کیسے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو تھارولی کمپلیٹ کرنا ہے، کہ سارا چیپٹر وائز ہم پورا چیپٹر ہم نے تھارولی اسٹڈی کرنا ہے، اس کو سب کو کریں گے، اور اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو اس کا ڈیٹیل میں شارٹ کوسچن والا پورشن بھی کلیئر کرواؤں گی، اس طرح آپ لوگوں کے پیپر کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ فرسٹ آف آل آپ لوگوں کا ایک کوسچن آ جائے گا عمرانیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کو معنی مفہوم لکھیں۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، یہ آپ لوگوں نے اس کا تعارف لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا لفظی معنی لکھنا ہے۔ لفظی معنی میں اس کا سارا آپ لوگ اس کو ٹیبل کی فارم میں یا اس کو پکچر کی فارم میں اس کو شو کر سکتے ہیں، یہ ایک اچھی پریزنٹیشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہیں گے عمرانیت کے بارے میں اس کا تفصیل سے بیان کریں، عمرانیت کی وضاحت کریں، اس کی مختلف تعریفیں لکھیں یا اس کا مفہوم واضح کریں۔ تو آپ کو مختلف ڈیفینیشن میں نے کروائی ہیں۔ اس میں یہ کہ آپ لوگوں نے کوئی چیز کٹنگ کے ساتھ یاد نہیں کرنی، آپ لوگوں نے ہر ایک چیز کو تھورولی پڑھنا ہے، سارا چیپٹر یاد کرنا ہے، تاکہ بعد میں جب آپ لوگوں نے اپنے آپشن میں شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوں آپ کے لیے مشکل نہیں ہو۔ یہ جو ساری ڈیفینیشن میں نے پڑھائی ہیں آپ نے ان ساری ڈیفینیشن کو بتانا ہے۔ کبھی کبھی ایگزامینر یہ پوچھ لیتا ہے کہ ڈبلیو جی سمنر نے عمرانیت کی کیا تعریف کیا، اس کو ڈیٹیل سے بتائیں، یا یہ پوچھ سکتے ہیں عمرانیت معاشرے کی سائنس ہے، تفصیل سے بیان کریں، تب آپ نے یہ چیز تفصیل سے بیان کرنی ہے۔ یہ سارے جو ہم لوگوں نے میکس ویبر پڑھا ہے، ٹیما شیف پڑھا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے فرانسس مفکر ڈرکہائم اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، ٹالکن پرسن ان کی ڈیفینیشن پڑھی ہیں، یہ ساری آپ لوگوں نے کا ایک پورا لانگ کوسچن اٹیمپٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف موو آن کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ لیکچر کے ساتھ تک سمجھ لگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں لگی ہو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔